شکر کی برکتیں، پہلے اسے سنیے۔ عاشقان رسول کی دینی تنظیم دعوت اسلامی کی مجلس المدینۃ العلمیہ اسلامک ریسرچ سینٹر کی جانب سے چند سال پہلے 2 کتابیں الشکر للہ اردو نام شکر کے فضائل اور جلد بازی کے نقصانات جاری ہوئی۔ ان دونوں کتابوں کا پڑھنا ہر مسلمان کے لیے بہت فائدہ مند ہے۔ الشکر للہ کتاب تقریباً 1150 سال پہلے کے عظیم بزرگ حضرت امام ابو بکر عبداللہ بن محمد قرشی المعروف امام ابن ابی دنیا رحمۃ اللہ علیہ کی ہے، جس کا اردو نام شکر کے فضائل ہے، جبکہ کتاب جلد بازی کے نقصانات المدینۃ العلمیہ کے شعبے اصلاحی کتب کی طرف سے تیار کی گئی۔ یہ دونوں کتابیں اپنے موضوع اور مضمون کے اعتبار سے بہت پیاری ہیں۔ امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا محمد الیاس عطار قادری دامت برکاتہ العالیہ نے مدنی مذاکرے میں چند بار شکر کے فضائل کتاب پڑھنے کی ترغیب ارشاد فرمائی ہے۔ الحمدللہ اس رسالے میں ان دونوں کتابوں کے مختلف مقامات سے چند اہم باتیں جمع کی گئی ہیں۔ اس رسالے کے پڑھنے سے علم دین کا شوق رکھنے والوں کو دونوں کتابیں پڑھنے کا ذہن بنے گا۔ رضا الہی اور حصول ثواب کے لیے خود بھی پڑھیے اور اپنے مرحومین کے ایصال ثواب کے لیے تقسیم بھی کیجیے۔ اللہ پاک ان کتابوں پر کام کرنے والوں کے علم و عمل میں خوب برکتیں عطا فرمائے اور ہمیں ان کتابوں کے فیضان سے مالا مال فرمائے، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شکر کی برکتیں، دعائے عطار۔ یا رب کریم، جو کوئی 16 صفحات کا رسالہ شکر کی برکتیں پڑھ یا سن لے، اسے ہر حال میں صبر و شکر کرنے والا بنا اور اسے ماں باپ اور خاندان سمیت بے حساب بخش دے، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ درود شریف کی فضیلت، فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہم صلی علی محمد وانزلہ المقعد المقرب عندک یوم القیامہ۔ جو شخص یوں درود پاک پڑھے اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو جاتی ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ شکر کے فضائل کتاب سے چند اہم باتیں۔ عظیم تابعی بزرگ حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، بے شک اللہ پاک جب تک چاہتا ہے اپنی نعمت سے لوگوں کو فائدہ پہنچاتا رہتا ہے، اور جب اس کی ناشکری کی جاتی ہے تو وہ اسی کو ان کے لیے عذاب بنا دیتا ہے۔ مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ نے اہل ہمدان میں سے ایک شخص سے ارشاد فرمایا، بے شک نعمت کا تعلق شکر کے ساتھ ہے اور شکر کا تعلق نعمتوں کی زیادتی کے ساتھ ہے، یہ دونوں ایک دوسرے کو لازم ہیں، بس اللہ پاک کی طرف سے نعمتوں کی زیادتی اس وقت تک نہیں رکتی جب تک بندے کی طرف سے شکر نہ رک جائے، نعمت موت تک باقی رہے گی۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ پاک کسی بندے کو اہل، مال اور اولاد کی صورت میں کوئی نعمت عطا کرے، پھر وہ کہے ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ، یعنی جو اللہ پاک چاہے، نیکی کرنے کی طاقت اسی کی توفیق سے ہے، یعنی شکر ادا کرے تو وہ اس میں موت کے علاوہ کوئی آفت نہیں دیکھے گا۔ شکر کی بنیاد، شکر کی اصل یہ ہے کہ آدمی نعمت کا تصور اور اس کا اظہار کرے، اور حقیقت شکر یہ ہے کہ منعم یعنی نعمت دینے والے کی نعمت کا اس کی تعظیم کے ساتھ اعتراف کرے اور نفس کو اس کا خوگر بنائے۔ یہاں ایک باریکی ہے، وہ یہ کہ بندہ جب اللہ پاک کی نعمتوں اور اس کے طرح طرح کے فضل و کرم و احسان کا مطالعہ کرتا ہے تو اس کے شکر میں مشغول ہوتا ہے، اس سے نعمتیں زیادہ ہوتی ہیں اور بندے کے دل میں اللہ پاک کی محبت بڑھتی چلی جاتی ہے۔ یہ مقام بہت برتر ہے، اور اس سے اعلیٰ مقام یہ ہے کہ منعم کی محبت یہاں تک غالب ہو کہ قلب کو نعمتوں کی طرف التفات یعنی توجہ باقی نہ رہے۔ یہ مقام صدیقوں کا ہے۔ اللہ پاک اپنے فضل سے ہمیں شکر کی توفیق عطا فرمائے۔ نعمت پر نعمت، حضرت ابو عقیل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت بکر بن عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ کو فرماتے ہوئے سنا کہ بندہ جب بھی الحمدللہ کہتا ہے تو الحمدللہ کہنے کی برکت سے اس کے لیے نعمت لازم ہو جاتی ہے۔ میں نے پوچھا اس نعمت کا بدلہ کیا ہے؟ ارشاد فرمایا اس کا بدلہ بھی بندے کا الحمدللہ کہنا ہے، بس یہ کہتے ہی اس کے پاس ایک اور نعمت آ جائے گی، کیونکہ اللہ پاک کی نعمتیں ختم نہیں ہوتی۔ نعمتوں کی یاد سے محبت الہی میں اضافہ۔ حضرت ابو سلیمان واسطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اللہ پاک کی نعمتوں کو یاد کرنے سے دل میں اس کی محبت پیدا ہوتی ہے۔ بارگاہ رب العزت میں حاضری۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، بے شک اللہ پاک قیامت کے دن اپنے بندے کو اپنی بارگاہ میں حاضر کر کے اسے اپنی نعمتیں شمار کرائے گا۔ اتنا بیان کرنے کے بعد حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ بہت روئے، پھر فرمایا میں امید کرتا ہوں کہ اللہ پاک بندے کو اپنی بارگاہ میں حاضر فرمانے کے بعد عذاب نہیں دے گا۔ خوف کی بات، اللہ پاک کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم دیکھو کہ اللہ پاک بندے کو اس کی نافرمانی کے باوجود اس کی خواہشات کے مطابق عطا کر رہا ہے تو یہ اس کی طرف سے اس کو ڈھیل ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کا شکر۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اللہ پاک کی اس طرح حمد کی، الحمدللہ حمدا کما ینبغی لکرم وجہ ربی جل جلالہ، یعنی اللہ پاک کے لیے ایسی حمد ہے
جیسی اس کی عزت کے شایان شان ہے۔ تو اللہ پاک نے آپ علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی، اے داؤد تم نے فرشتوں کو مشقت میں ڈال دیا ہے، یعنی ایسی حمد فرشتے بھی نہیں کر سکے۔ ذکر الہی سے زبان تر۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام نے بارگاہ خداوندی میں عرض کی، اے اللہ پاک تیرا شکر کس طرح ادا کرنا چاہیے؟ ارشاد ہوا، اے موسیٰ تمہاری زبان ہمیشہ میرے ذکر سے تر رہے۔ نافرمانی پر بھی انعامات کی بارش۔ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں نے کتاب میں پڑھا ہے کہ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، اے ابن آدم تجھ پر میری بھلائی نازل ہوتی ہے لیکن میرے پاس تیرا شر پہنچتا ہے۔ میں نعمتوں کے ذریعے تجھ سے محبت کا اظہار کرتا ہوں اور تو میری نافرمانیاں کر کے میرے ذکر سے غافل رہتا ہے، اور عزت والا فرشتہ ہمیشہ تیرا برا عمل ہی میرے پاس لے کر حاضر ہوتا ہے۔ مغفرت کی خوشخبری۔ فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ پاک کسی بندے کو نعمت عطا فرماتا ہے اور وہ اس بات کا یقین کر لیتا ہے کہ یہ اللہ پاک کی طرف سے ہے، تو اللہ پاک اس کے لیے اس نعمت کا شکر ادا کرنا لکھ دیتا ہے، اور جب اللہ پاک گناہ پر بندے کی شرمندگی دیکھتا ہے تو اس کی مغفرت طلب کرنے سے پہلے ہی اسے بخش دیتا ہے۔ اور جب کوئی شخص دینار کے عوض کپڑا خرید کر پہنتا ہے اور اللہ پاک کا شکر ادا کرتا ہے تو اس سے پہلے کہ کپڑے اس کے گھٹنوں تک پہنچے ہیں اللہ پاک اس کی مغفرت فرما دیتا ہے، بخش دیا جاتا ہے۔ حضرت معاویہ بن قرہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو شخص نیا کپڑا پہنتے وقت بسم اللہ والحمد للہ کہہ لے اسے بخش دیا جاتا ہے، اور جو کھانا کھاتے وقت بسم اللہ والحمد للہ کہہ لے وہ بھی بخشا جاتا ہے، اور جو پانی پیتے وقت بسم اللہ والحمد للہ کہہ لے اس کی بھی مغفرت فرما دی جاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان برکت نشان ہے، جب اللہ پاک کسی بندے کو نعمت عطا فرماتا ہے تو اس پر اپنی نعمت کا اثر دیکھنا پسند فرماتا ہے۔ خوف کی بات۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، اے ابن آدم جب تو اس حال میں میری نعمتوں میں پلے کہ میری نافرمانی میں بھی لوٹ پوٹ ہوتا ہے تو مجھ سے ڈر کہ کہیں تجھے تیرے گناہوں کی وجہ سے ہلاک نہ کر دوں۔ اے ابن آدم مجھ سے ڈر اور جہاں چاہے سو۔ شکر ادا کرنے والا قلی۔ واقعہ حضرت بکر بن عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ میں قلی یعنی بوجھ اٹھانے والے سے ملا جو وزن اٹھائے ہوئے الحمدللہ اور استغفر اللہ کہے جا رہا تھا۔ میں اس کے فارغ ہونے کا انتظار کرنے لگا۔ جب اس نے اپنی پیٹھ سے بوجھ اتار دیا تو میں نے اس سے پوچھا، کیا تم اس سے اچھا کوئی کام نہیں کر سکتے؟ اس نے کہا، کیوں نہیں، میں اچھا کام کر سکتا ہوں، قرآن پاک پڑھ سکتا ہوں، لیکن بندہ چونکہ نعمت اور گناہ کے درمیان رہتا ہے اس لیے میں اس کی کامل نعمتوں پر اس کا شکر ادا کرتا ہوں اور اس سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہوں۔ میں نے کہا، یہاں کا قلی بھی بکر بن عبداللہ سے زیادہ سمجھدار ہے۔ پانی کا شکر۔ اللہ پاک کے پیارے پیارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پانی نوش فرماتے تو یہ کلمات کہتے ہیں، الحمدللہ الذی جعلہ عذبا فراتا برحمتہ ولم یجعلہ ملحا اجاجا بذنوبنا۔ ترجمہ، تمام تعریفیں اللہ پاک کے لیے ہیں جس نے محض اپنی رحمت سے اسے یعنی پانی کو میٹھا نہایت شیریں بنایا اور ہمارے یعنی امت کے گناہوں کی وجہ سے اسے کھاری نہایت تلخ یعنی کڑوا نہ بنایا۔ عافیت اور شکر۔ ایک عالم دین کا فرمان ہے، میں نے اپنے معاملے میں غور و فکر کیا تو عافیت و شکر کے علاوہ کسی بھلائی کو شر سے خالی نہ پایا۔ بہت سے لوگ مصیبت میں بھی شاکر رہتے ہیں اور کئی لوگ عافیت میں ہونے کے باوجود شکر گزار نہیں ہوتے۔ بس جب تم خدا سے مانگو تو یہ دونوں مانگو۔ عیب چھپے ہوئے ہیں۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اللہ پاک کی طرف سے بندے کے عیوب کی پردہ پوشی عافیت کی علامت ہے۔ ہلاکت سے محفوظ۔ حضرت ابو العالیہ رفیع بن مہران رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، مجھے امید ہے کہ نعمت پر اللہ پاک کا شکر ادا کرنے والا اور گناہ کی معافی مانگنے والا بندہ ہلاک نہیں ہوگا۔ نعمت کی قدر۔ اللہ پاک کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم میں سے کوئی اللہ پاک کی نعمتوں کی قدر جاننا چاہے تو اپنے سے کم نعمت والوں کو دیکھے، زیادہ والوں کو نہ دیکھے۔ آئینہ دیکھ کر پڑھنے کی دعا۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب آئینے میں اپنا رخ انور دیکھتے تو یہ دعا پڑھتے، الحمدللہ الذی سوى خلقی فعدلہ وکرم صورت وجہی وحسنہا وجعلنی من المسلمین۔ یعنی تمام تعریفیں اللہ پاک کے لیے ہیں جس نے درست طریقے سے میری تخلیق فرمائی، میرے چہرے کو مکرم اور خوبصورت بنایا اور مجھے مسلمانوں میں شامل رکھا۔ مصیبت میں نعمت۔ حضرت حبیب بن عبید رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اللہ پاک بندے کو کسی بھی مصیبت میں مبتلا فرماتا ہے تو اس میں اس کی نعمت بھی ہوتی ہے، اور وہ یہ کہ اللہ پاک نے اس کو اس سے سخت مصیبت میں مبتلا نہیں فرمایا، حالانکہ اگر وہ چاہتا تو اس سے بھی سخت مصیبت میں گرفتار کرتا۔ مصیبت آنے کا سبب۔ حضرت وہب بن منبہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، مصیبت اس لیے نازل ہوتی ہے تاکہ اس کے سبب بندہ رب کی بارگاہ میں دعا کرے۔ نعمتوں پر شکر کرنا رب کو پسند ہے۔ تمہارا رب اس بات کا زیادہ حقدار ہے کہ تم خود کو اس بات کا عادی بناؤ کہ اس کی نعمتوں پر اس کا شکر بجا لاؤ۔ وہ تم پر پہلے بھی احسان کرتا رہا، اب بھی کرے گا،
اللہ پاک کی قسم، اس کا شکر ادا کرنا بندوں کو بدلہ دینے سے بہت آسان ہے، کیونکہ وہ بندوں سے اتنے شکر پر راضی ہو جاتا ہے کہ وہ اس کی حمد کریں۔ ایمان پر شکر الہی۔ حضرت احمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں نے حضرت ابو معاویہ اسود رحمۃ اللہ علیہ سے عرض کی، اے ابو معاویہ، ایمان اللہ پاک کی کتنی بڑی نعمت ہے، ہم اس سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہم سے یہ نعمت واپس نہ لے۔ انہوں نے ارشاد فرمایا، نعمت عطا کرنے والے پر حق ہے کہ وہ جس کو نعمت عطا فرمائے پوری عطا فرمائے۔ حضرت ابو معاویہ اسود یمان رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اللہ پاک سب سے بڑا کریم ہے کہ جو نعمت عطا فرماتا ہے پوری عطا فرماتا ہے، کوئی عمل کرواتا ہے تو قبول فرماتا ہے، ایک شخص کی برکت سے سب کی حاجتیں پوری۔ حضرت عبد الرحمن بن زید بن اسلم رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں، اجتماع میں کبھی ایک شخص ایسا ہوتا ہے کہ وہ اللہ پاک کی حمد کرتا ہے تو تمام شرکائے اجتماع کی حاجتیں پوری کر دی جاتی ہیں۔ سب سے چھوٹی نعمت۔ حضرت ابو ایوب احمد بن محمد بن جابر قرشی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت داؤد علیہ السلام نے بارگاہ خداوندی میں عرض کی، اے اللہ پاک، مجھے اپنی سب سے چھوٹی نعمت کے متعلق خبر دے۔ تو اللہ پاک نے ان کی طرف وحی نازل فرمائی، اے داؤد، سانس لو۔ انہوں نے سانس لیا تو اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ یہ تم پر میری سب سے چھوٹی نعمت ہے، کھانے کی نعمتوں کا حساب نہ ہوگا۔ حضرت تمیم بن سلمہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، مجھے یہ بات بیان کی گئی ہے کہ بندہ کھانے کی ابتدا میں بسم اللہ پڑھے اور آخر میں الحمدللہ کہے تو اس سے کھانے کی نعمتوں کے بارے میں سوال نہیں ہوگا، میرا شکر ادا کیا جائے۔ عظیم تابعی بزرگ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ پاک نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو ان کی دائیں کروٹ سے جنتیوں کو اور بائیں کروٹ سے دوزخیوں کو نکالا اور وہ زمین پر چلنے لگے۔ ان میں سے کچھ اندھے، کچھ بہرے اور کچھ مصیبت زدہ تھے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کی، اے میرے رب، تو نے میری اولاد کو ایک جیسا پیدا نہیں فرمایا؟ تو اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، اے آدم، میں چاہتا ہوں کہ میرا شکر ادا کیا جائے۔ آئینہ دیکھ کر پڑھنے کی ایک اور دعا۔ حضرت امام محمد باقر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب آئینہ دیکھا کرتے تو یہ دعا پڑھتے تھے، الحمدللہ الذی خلقنی فاحسن خلقی وخلقی وزان منی ما شان من غیری۔ ترجمہ، تمام تعریفیں اللہ پاک کے لیے ہیں جس نے مجھے پیدا کیا، میری صورت اور میرے اخلاق کو بہترین بنایا اور مجھے زینت سے نوازا جبکہ دوسروں کو عیب سے۔ جہنمیوں پر بھی احسان۔ حضرت عبداللہ بن قاسم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بے شک جہنمیوں پر بھی اللہ پاک کا احسان ہے، اور وہ اس طرح کہ اگر اللہ پاک چاہتا تو انہیں اس سے بھی سخت عذاب میں مبتلا فرماتا۔ پانی پینے والے پر شکر کرنا لازم ہے۔ تمام مسلمانوں کی پیاری امی جان حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ جو بندہ خالص یعنی ٹھنڈا اور میٹھا پانی پیے اور وہ بغیر تکلیف کے جسم میں داخل ہو اور بغیر تکلیف کے باہر بھی نکل آئے تو اس پر شکر لازم ہے۔ ایک عقل مند کا خط۔ حضرت علی بن عبد الرحمن رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ ایک عقل مند شخص نے اپنے بھائی کے نام مکتوب یعنی خط لکھا، جس کا مضمون یہ ہے، اے میرے بھائی، ہم اللہ پاک کی اس قدر نعمتوں کے ساتھ صبح کرتے ہیں کہ انہیں شمار نہیں کر سکتے، حالانکہ ہماری نافرمانیاں بہت زیادہ ہیں، ہم نہیں جانتے کہ کس بات پر اللہ پاک کا شکر ادا کریں، مسلسل ملنے والی نعمتوں پر یا اس بات پر کہ اس نے ہماری برائیاں چھپا رکھی ہیں۔ جلد بازی کی تعریف۔ سوچے سمجھے بغیر کوئی کام کرنا جلد بازی کہلاتا ہے، اسے عجلت بھی کہتے ہیں۔ اگر انسان اپنے کاموں کو سوچ بچار اور غور و فکر کے بعد شروع کرے تو اسے توقف یعنی ٹھہراؤ کہتے ہیں، اور کام کو ٹھہر ٹھہر کر آرام سے کرنا تاکہ کام بہتر طریقے سے انجام کو پہنچے، اسے تحمل و بردباری اناتن کہتے ہیں۔ بیج کا پودا، پودے کو درخت اور درخت کو پھلدار بننے میں تھوڑا وقت تو لگتا ہے۔ اچھائی کو برائی اور برائی کو اچھائی سمجھنا۔ جب تک کسی کام میں بصیرت یعنی آگاہی حاصل نہ ہو تو اس میں جلد بازی نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ جلد بازی میں انسان اچھائی کو برائی اور برائی کو اچھائی سمجھتا ہے۔ عربی مقولہ ہے، ان لم تستعجل تصل، یعنی اگر تم جلد بازی نہیں کرو گے تو اپنی منزل مقصود کو پہنچ جاؤ گے۔ جو آدمی تجربات سے فائدہ نہ اٹھائے وہ کامیاب نہیں ہو سکتا۔ جلد بازی کو ام الندامہ یعنی ندامت کی ماں کہا گیا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملتی جلتی نماز۔ حضرت امام مالک نے حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے پیچھے نماز پڑھی، انہیں ان کی نماز بہت پسند آئی اور فرمایا، میں نے اس نوجوان سے بڑھ کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملتی جلتی نماز پڑھنے والا کوئی نہیں دیکھا۔ بلا شبہ اتنی تجوید جس سے تصحیح حروف ہو، یعنی قواعد تجوید کے مطابق حروف کو درست مخارج سے ادا کر سکے اور غلط خوانی یعنی غلط پڑھنے سے بچے، فرض عین ہے۔ تراویح میں امام کو قرات میں پریشان کرنا، اپنا حفظ جتانے کے لیے ذرا ذرا شبے پر روکنا ریا ہے۔ امام کو پریشان کرنے کے لیے بار بار لقمہ دینا حقیقتاً فعل یہود اور لا تسمعوا لہذا القرآن والغوا فیہ کے حکم میں داخل۔ وظائف کے اثر کرنے میں شرائط۔ نمبر 1، حسن اعتقاد یعنی پکا یقین۔ نمبر 2، صبر و تحمل۔ نمبر 3، باجماعت نماز کی پابندی۔
عظیم صحابیہ حضرت اسما بنت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہما فرماتی ہیں، نکاح کرنا عورت کو کنیز بنانا ہے، لہذا غور کر لینا چاہیے کہ وہ اپنی بیٹی کو کہاں بیاہ رہا ہے۔ طویل کوشش کے باوجود کسی شعبے میں کامیابی نہ ملے تو سمجھدار اسلامی بھائی سے مشورہ کر کے شعبہ تبدیل کر لیں۔ لذت کی وجہ سے گناہ نہ کرو، لذت کی وجہ سے گناہ نہ کرو، لذت ختم ہو جائے گی، گناہ باقی رہ جائے گا۔ اور مشقت کی وجہ سے نیکی نہ چھوڑو، مشقت ختم ہو جائے گی، نیکی باقی رہے گی۔ جاہل کی صفات: کثرت الالتفات و سرعت الجوابی، یعنی بہت زیادہ ادھر ادھر دیکھنے اور جواب دینے میں جلدی کرنے والا۔ اعتماد کی فضا کا خاتمہ: کسی مذہبی تحریک سے وابستہ افراد میں بدگمانی آ جائے تو نگران و ماتحت کے درمیان اعتماد کی فضا ختم ہو جاتی ہے۔ بعض اوقات کام دیکھنے میں برا لگتا ہے، مگر حقیقت میں ایسا نہیں ہوتا، کیونکہ ممکن ہے کہ کرنے والا اسے بھول کر رہا ہو یا دیکھنے والا ہی غلطی پر ہو۔ دیر سے پہنچنا نہ پہنچنے سے بہتر ہے۔ جلد بازی بنا بنایا کھیل بگاڑ دیتی ہے۔ اصلاح کا انداز: صحابی رسول حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ نے فرمایا، لوگوں کے سامنے کسی کو سمجھانا ذلیل کرنا ہے، جبکہ تنہائی میں سمجھانا مزین یعنی سنوارنا کرنا ہے۔ خواہش کا جواب: حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا، ما تشتہی، یعنی آپ کی کیا خواہش ہے؟ فرمایا، ما یقضی اللہ، یعنی جو اللہ پاک کا حکم ہو۔ انسان کے فضل و کمال کا جوہر یعنی قابلیت بولنے کے بعد ہی ظاہر ہوتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کام تدبیر یعنی سوچ بچار سے اختیار کرو، پھر اگر اس کے انجام میں بھلائی دیکھو تو کر گزرو، اور اگر گمراہی کا خوف کرو تو باز رہو۔ شرح حدیث: جو کام کرنا ہو پہلے اس کا انجام سوچو، پھر کام شروع کرو۔ اگر تمہیں کسی کام کے انجام میں دینی یا دنیاوی خرابی نظر آئے تو کام شروع ہی نہ کرو، اور اگر شروع کر چکے ہو تو باز رہ جاؤ، اسے پورا نہ کرو۔ حدیث پاک میں ہے، اطمینان ہر چیز میں ہو سوائے آخرت کے کام میں۔ شیطان کار خیر یعنی بھلائی کے کام میں تاخیر کروا کر پھر اس سے رکوا دیتا ہے۔ جنابت یعنی غسل فرض ہونے کی حالت میں کم از کم وضو کر کے سوئیے۔ ہماری شریعت میں ہے جس پر غسل واجب ہے اسے چاہیے کہ نہانے میں تاخیر نہ کرے۔ اگر اتنی دیر کر چکا کہ نماز کا آخر وقت آ گیا تو اب فوراً نہانا فرض ہے، اب تاخیر کرے گا گناہگار ہوگا۔ حدیث پاک ہے، جس گھر میں جنبی یعنی بے غسلہ ہو وہاں رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ حدیث پاک میں ہے، توبہ میں تاخیر سے بچو کہ موت جلد آ جاتی ہے۔ کسی کی اصلاح میں دیر نہ کیجیے، کسی کو برائی میں مبتلا دیکھ کر احسن انداز میں نرمی اور شفقت کے ساتھ اس کی اصلاح میں دیر نہ کیجیے۔ اگر نماز جمعہ سے قبل جنازہ تیار ہو جائے تو جماعت کثیر کا انتظار نہ کرنا چاہیے، بلکہ جنازہ پڑھ لیجیے۔